مغلیہ سلطنت، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ تاج محل، عظیم الشان عمارتیں ہیں نا؟ لیکن یہ کہانی صرف سنگ مرمر کی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے تلوار ہے، سیاست ہے اور بہت سے تضادات ہیں۔ تو چلیے آج اس 300 سالہ داستان کو کھولتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال، آخر یہ ہوا کیسے؟ کیسے باہر سے آئے ہوئے ایک چھوٹے سے گروہ نے دنیا کی سب سے امیر سلطنتوں میں سے ایک کھڑی کر دی؟ اور پھر اتنی عظیم سلطنت کا اتنا ڈراماٹک زوال کیوں ہوا؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، مغلوں کے آنے سے بھی پہلے۔ تو اس وقت ہندوستان کیسا تھا؟ دیکھیے، زمین بہت امیر تھی لیکن سیاسی طور پر پوری طرح بکھری ہوئی تھی، اور جب کوئی جگہ اس طرح ٹوٹی ہوئی ہو تو وہ باہر کی طاقتوں کے لیے آپ کہہ سکتے کھلی دعوت بن جاتی ہے۔ تو 15ویں صدی کے شروع میں شمالی ہندوستان پر سلطان ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، مگر یہ حکومت صرف نام کی تھی۔ اصل میں پورا بر صغیر چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے سے لڑتی ہوئی ریاستوں کا ایک جھرمٹ تھا۔ راجپوت حکمران آپس میں لڑ رہے تھے، دوسرے سردار آپس میں، اور اس اندرونی لڑائی نے اس پورے علاقے کو بہت بہت کمزور کر دیا تھا۔ اور یہاں آتا ہے کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے بلایا کس نے تھا؟ لودھی کے اپنے ہی ناراض درباریوں نے۔ یہاں تک کہ راجپوت راجا رانا سانگا بھی اس میں شامل تھے۔ ان سب کا پلان کیا تھا؟ بہت سادہ۔ بابر آئے گا، لودھی کو ہرائے گا، لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور میدان ان کے لیے صاف ہو جائے گا۔ مگر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تاریخ کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ تو بابر آ گیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لایا جس نے ہندوستان میں جنگ کے میدان کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں گن پاؤڈر کی، یعنی بارود اور توپ خانے کی۔ یہی وہ گیم چینجر تھا جس نے اس کی مٹھی بھر فوج کو ایک پہاڑ جیسی فوج سے ٹکر لینے کی ہمت دی۔ ذرا تصور کیجئے، پانی پت کی پہلی جنگ، سال ہے 1526۔ ایک طرف ہے ابراہیم لودھی کی 1,00,000 کی فوج، ساتھ میں 1,000 جنگی ہاتھی، اور دوسری طرف بابر کے صرف 12,000 سپاہی۔ مطلب کاغذ پر تو یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، ایک طرفہ میچ لگ رہا تھا۔ لیکن میدان جنگ میں ٹیکنالوجی نے روایت کو دھول چٹا دی۔ بابر کی توپوں نے جب آگ اگلنا شروع کی تو ان کی آواز نے لودھی کے ہاتھیوں کو پاگل کر دیا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، ایک دم افراتفری۔ یہی وہ ایک ہتھیار تھا جس نے بابر کی جیت یقینی بنائی اور اس کے لیے دلی کے دروازے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، تو بابر نے سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن ایک چھوٹی سی جیت کو ایک مضبوط، پائیدار اور عظیم الشان سلطنت میں بدلنا، یہ کام کیا اس کے پوتے اکبر نے۔ اسی لیے اکبر کو مغلیہ سلطنت کا اصل آرکیٹیکٹ یعنی معمار مانا جاتا ہے۔ اکبر کا پلان آخر تھا کیا؟ وہ ایک 4 نکاتی حکمت عملی پر چلا۔ نمبر 1، فتح، مسلسل فوجی مہمات سے سلطنت کو پھیلاتے جاؤ۔ نمبر 2، اتحاد، راجپوتوں جیسی طاقتوں سے رشتے جوڑو، ان سے شادیاں کرو تاکہ دشمن دوست بن جائیں۔ نمبر 3، رواداری، غیر مسلموں پر سے جزیہ ٹیکس ہٹا دو تاکہ سب لوگ سلطنت کو اپنا سمجھیں۔ اور آخر میں نمبر 4، تنظیم، ایک منصبداری نظام بناؤ، مطلب ایک ایسی بیوروکریسی جو قابلیت کی بنیاد پر کام کرے۔ اس نے صرف زمین نہیں جیتی، اس نے لوگوں کا اعتماد جیتا۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر اور پوتے شاہ جہاں نے اس سلطنت کو فن اور تعمیرات کے عروج پر پہنچا دیا۔ یہی وہ گولڈن ایج تھا جس میں تاج محل جیسی شاندار عمارتیں بنی۔ لیکن ان سب چیزوں کی ایک قیمت تھی، اور وہ قیمت چکائی شاہی خزانے نے۔ خزانہ دھیرے دھیرے خالی ہو رہا تھا، اور یہ آنے والے طوفان کا پہلا اشارہ تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا اور بہت اہم موڑ آتا ہے جب تخت پر اورنگزیب بیٹھتا ہے۔ اورنگزیب ایک انتہائی پیچیدہ اور متنازع بادشاہ تھا۔ اس کی پالیسیوں نے اکبر کی بنائی ہوئی ہر چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں الٹ کر رکھ دیا، اور یہیں سے سلطنت کے زوال کی بنیاد پڑنی شروع ہوئی۔ اگر ہم اکبر اور اورنگزیب کی پالیسیوں کو آمنے سامنے رکھیں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جہاں اکبر نے راجپوتوں سے اتحاد کیا، اورنگزیب نے ان سے لمبی جنگیں لڑیں۔ اکبر نے جزیہ ٹیکس ہٹایا، اورنگزیب نے اسے واپس لگا دیا۔ اکبر نے مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک کیا، اورنگزیب کی پالیسیوں نے غیر مسلم رعایا کو سلطنت سے دور کر دیا۔
مطلب جو مضبوط دھاگا اکبر نے بنا تھا اورنگزیب نے اسے توڑنا شروع کر دیا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی۔ دکن میں مراٹھا طاقت کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگوں نے خزانے کو بالکل ہی خالی کر دیا، اور سلطنت کے دوسرے حصوں میں جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پوری سلطنت کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ اور شاید اورنگزیب کو اپنی زندگی کے آخر میں اس کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو لکھے ایک خط میں اس نے کہا، میں اس دنیا میں ایک اجنبی آیا تھا اور ایک اجنبی ہی جا رہا ہوں۔ میں نے اس ملک اور اس کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے سال بیکار گئے۔ یہ الفاظ ایک بادشاہ کے پچھتاوے کو ظاہر کرتے ہیں جو اپنی ہی سلطنت کو بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اورنگزیب کے بعد تو خیر کہانی میں کچھ خاص باقی نہیں بچا تھا۔ کمزور بادشاہ آتے گئے، اندرونی لڑائیاں بڑھتی گئیں اور سلطنت آہستہ آہستہ بکھرتی چلی گئی، اور پھر 1857 میں اس کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اپنے پیچھے وہ ایک ایسی لیگیسی، ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ تو مغل میراث ہے کیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاج محل جیسا فن پیدا کیا، تو دوسری طرف انہوں نے انتہائی ظالمانہ جنگیں بھی لڑیں۔ انہوں نے پورے برصغیر کو ایک نظام کے نیچے اکٹھا کیا، لیکن ساتھ ہی عوام پر بھاری ٹیکس بھی لگائے۔ انہوں نے ایک ایسی ثقافت کو جنم دیا جس میں سب رنگ شامل تھے، لیکن اقتدار کے لیے انہوں نے ہندو اور مسلمان دونوں بادشاہوں سے برابر جنگ کی۔ تو آخر میں سوال وہیں رہتا ہے، مغل کون تھے؟ تعمیر کرنے والے یا تباہ کرنے والے؟ شاید اس کا سیدھا سا جواب ہے ہی نہیں۔ سچائی ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کہیں ہے، اور یہی مغلیہ سلطنت کی کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ تاریخ کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہے۔